بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. ویوز ود نیوز ٹو یو میں آج ہم گفتگو کریں گے یہ جو آج سپریم کورٹ نے ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ کو کالعدم قرار دیا ہے، اور وہ بھی قومی اسمبلی کی تحلیل کے دوسرے دن. یہ بڑی ایک واردات قسم کی واردات ہے. تو اس پہ اوپر اب جو حکومتی حلقے ہیں، جو کہ ظاہر ہے ابھی تک شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، وہ بڑے برہم ہیں. اور اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے بھی آج مختلف جو لیڈرز ہیں، پارلیمانی لیڈرز، ان کے ساتھ یہ مشاورت کی ہے، کیونکہ یہ توہین پارلیمنٹ میں بھی آتا ہے، کیونکہ توہین پارلیمنٹ کا قانون پاس ہو چکا ہے. اور اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص، ادارہ، ٹھیک ہے، آفیسر، عہدیدار پارلیمنٹ کی توہین کرے گا، یا اس کے زمرے میں توہین کے زمرے میں آئے گا، تو اس کے خلاف پارلیمنٹ کارروائی کر سکتی ہے خصوصی کمیٹی بنا کر. تو سینٹ تو موجود ہے، خصوصی کمیٹی بنائی جا سکتی ہے. اس کے اوپر بھی غور و خوض کا سلسلہ جاری ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اب پارلیمنٹ ٹکراؤ کی طرف جائے گی یا اس فیصلے کو مان لے گی، کیونکہ اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے. ہماری سابق وزیر قانون، سابق وزیر مملکت برائے قانون شہادت عوام سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کی ٹائمنگ کو دیکھیے. وہ اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ یہ ہو، اسمبلی تحلیل ہو، اور اس کے بعد یہ وہ فیصلہ کریں. اور یہ 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، جس کے تحت جو اپیل کا حق دینے کی جو ترمیم تھی وہ انہوں نے اڑا کے رکھ دی ہے. اور یہ جو کہا گیا تھا کہ اپیل کا حق دیا جائے گا، نظر ثانی کی جو 184 کے تحت از خود نوٹس کے تحت جو فیصلہ ہے اس کے خلاف نظر ثانی. تو ابھی جو سابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس فیصلے کا نواز شریف کے کیس کے اوپر یا نواز شریف کی جو نااہلی ہے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ نااہلی کی مدت جو 5 سال تھی وہ پوری کر چکے ہیں. تو لہٰذا اور جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے وہ تو قانون بن چکا ہے، وہ نافذ ہو چکا ہے. تو لہٰذا اس میں اپیل کے حوالے سے واضح چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں. ویسے بھی نواز شریف کی جو نااہلی ہے وہ ختم ہو چکی ہے. ابھی جو 3 رکنی بینچ ہے، جس میں یہ چیف جسٹس خود شامل تھے، جسٹس منیر و جسٹس اعجاز الحسن، ان تینوں ججز کے حوالے سے ہم کوئی اس طرح کوئی بات اس وجہ سے نہیں کریں گے کہ بہت سے پھر سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے تفصیلی فیصلے میں عدالت کو یہ قرار دیا ہے کہ یہ ایکٹ آئین پاکستان سے واضح طور پر متصادم ہے، اور پارلیمنٹ ایسی کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی جس کا، اور یا نہ اختیار بھی نہیں رکھتی جو آئین سے متصادم ہو. اور یہ جو 51 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا، جس کے ساتھ جسٹس منیر بختر کا ایک 29 صفحات پر مشتمل اضافی نوٹ بھی شامل ہے، اور جس میں کہا گیا ہے کہ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023 غیر آئینی ہے. پارلیمنٹ ایسی قانون سازی کا اختیار ہی نہیں رکھتی، اور سپریم کورٹ نے اسی وجہ سے پھر کالعدم قرار دیا اور کہا کہ ہم چونکہ آئین کا تحفظ، دفاع کا حلف اٹھا رکھا ہے. لیکن اب جہاں پہ باتیں کی جا رہی، انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کے تحت عرفان صدیقی نے اس کو واردات قرار دیا. اور پھر جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اس فیصلے کے تحت بہت سی باتیں یہ بھی کی جا رہی ہیں کہ یہ جانبداری دکھائی گئی ہے، اس کا فائدہ تحریک انصاف کو پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے. اور یہ جو ایک بینچ ہے یہ واضح طور پر کھل کر سامنے آ گیا ہے. اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 14 مئی کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہ ہونے کے حوالے سے سپریم کورٹ جو جلد کیس سنے گی، اور اس میں شہباز شریف کے خلاف کوئی بڑا فیصلہ آ سکتا ہے. حالانکہ شہباز شریف اب صرف نام کے وزیر اعظم ہیں، جب تک وہ نگران وزیر اعظم نہیں آتا اس وقت تک وہ کیئر ٹیکر کے طور پر سمجھے، اس وقت عبوری وزیر اعظم کے طور پر کام کر رہے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر اس قانون کے تحت اپیل کا حق دے دیا گیا تو مقدمہ بازی کا ایک نیا سیلاب وہ مڈائے گا، ایکٹ کو اس طرح بڑھائے گا جیسے آئین میں ترمیم مقصود ہو. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ آئین میں ترمیم کے بغیر آپ نہیں کر سکتے، سادہ قانون کے تحت یہ نہیں کر سکتے. تو ابھی جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، حکومتی حلقے، خود وزیر اعظم جو ہے وہ مشاورت کر رہے تھے آدمی کے ساتھ، آپ اس کے اوپر کیا کرنا ہے کہ آیا یہ جو فیصلہ ہے اس کے خلاف یہ اپیل میں جانا ہے یا نہیں جانا، اس کے اوپر بھی غور و خوض ہو رہا ہے. اٹارنی جنرل ابھی موجود ہیں، ان کے ساتھ بھی مشاورت کی گئی ہے. تو ان کو بھی کہا گیا کہ وہ سارے فیصلے کو دیکھیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے بتایا جائے. اور حکومت جو ہے وہ جو کہ آج سینٹ کے جو چیئرمین ہیں صادق سجرانی، انہوں نے ملاقات کی ہے اسحاق ڈار سے اور احسن اقبال سے، اور ان کے ساتھ بھی یہی ڈسکشن ہوئی ہے کیونکہ سینٹ تو موجود ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے ڈسکس کیا ہے کہ پارلیمنٹ کی جو قانون سازی کا اختیار
بھی سپریم کورٹ نے استعمال کرنا ہے اور اس قسم کے فیصلے دینے ہیں تو پھر تو پارلیمنٹ کو تالے لگا دینے چاہیے۔ تو اس کے اوپر بھی کافی غور و خوض ہوا کہ آئندہ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہونی چاہیے، لیکن جو حکومتی اتحادی ہیں وہ کافی اس کے اوپر جزبوز ہیں۔ برہم ہمیں دکھائی دی ہے، پارلیمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ وہ اس معاملے کے اوپر کافی جو ہے وہ نظر آ رہے تھے، ناراض نظر آ رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جان بوجھ کر یہ ویٹ کیا گیا، انتظار کیا گیا اور چھٹیوں کے باوجود یہ فیصلہ جاری کیا گیا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ حکومت جائے اور بھی یہ فیصلے اس طرح کے جاتے جاتے کریں گے، ایسے فیصلے کریں گے۔ یہ جانے سے پہلے جو چیف جسٹس ہے عمر عطا بندیال کہ جو کہ اس حکومت کے لیے جو موجودہ حکومت ہے یا پی ڈی ایم ہے یا الیکشن کمیشن ہے، ان کے لیے وہ جو ہے وہ مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں۔ کوئی بڑا فیصلہ آ سکتا ہے، کوئی بڑوں لوگوں کو نااہل وہ قرار دے سکتے ہیں، تو پھر ایک نیا پنڈورا باکس کھل سکتا ہے۔ تو یہ بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہے۔ یہ تو ایک قدم استحکام کی طرف ملک کو لے جانے کی کوشش ہے۔ اس کے اوپر بھی ایک سیدھی سی بات ہے کہ اگر کوئی ملک پٹری پہ چڑھا ہے، تھوڑی بہت معاشی صورتحال آئی ایم ایف کے قرض کی وجہ سے بہتر ہوئی ہے، تو اس کو اوپر بھی یہ شب خون مارا گیا ہے۔ تو یہ جو سیاسی حلقے ہیں، پارلیمانی حلقے ہیں، اس کے اوپر کافی جو ہے وہ بھرم دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی ٹائمنگ، جس طرح میں نے شروع میں بات کی کہ اس کی ٹائمنگ کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے، اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، اس کو آپ کو ایسے نہیں پھینک سکتے کہ سپریم کورٹ نے صرف ایک فیصلہ جاری کر دیا، نہیں، بالکل نہیں۔ اور پھر آپ جس طرح میں نے کہا کہ یہ جو 3 محترم ججز ہیں، ان کا جو فیصلہ آیا ہے، اس کے فیصلے کے حوالے سے اس کے جو غراض و مقاصد ہے اور پھر ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جو ان کی آڈیو، پھر ان کے اوپر جو ریفرنسز کے حوالے سے ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ قانون سازی کا جو پارلیمنٹ کا اختیار ہے، اس کا وہ حق تو ختم نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کہ یہ 184(3) کو آپ آئین میں ترمیم کے ذریعے کر سکتے تھے، نہیں، بلکہ حکومت نے تو اس کے لیے ایک نیا لے کر آ گئی۔ حکومت بل ہی نیا لے آئی تھی، وہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا، اس میں تو وہ نیا لے کر آ گئی تھی۔ اب انہوں نے جو ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ ہے، اس کو انہوں نے کالعدم قرار دیا ہے۔ تو اس کا مطلب سیدھا یہی ہے کہ قانون ہی پورا جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا۔ وہ قانون بن چکا تھا، لیکن وہ اپیل کا حق، وہ 5 رکنی بینچ بننا، زیادہ ججوں کی مشاورت کے ساتھ 3 سینئر موسٹ ججوں کا وہ بینچ بنانا، اور اس کے بعد جب آئینی کوئی بھی معاملہ ہو اس کے اوپر بات کرنا، اس آئینی معاملے کے آگے لے کر جائیں، یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ ایسی نہیں ہیں کہ جناب کو آئین سے ہٹ کر یا قانون سے بالا تر تھیں۔ جہاں پہ آئین خاموش ہے وہاں پہ پھر قواعد و ضوابط بھی بن جاتے ہیں، رول بھی بن جاتے ہیں، پھر قانون کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو آئین کی روشنی میں ہی قانون سازی ہوتی ہے، ایسا تو نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتی، لیکن ظاہر ہے اب ججز کھل کر سامنے آئے ہیں اور یہ اس بینچ کے اوپر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو جس طرح میں نے کہا کہ جو حکومتی اتحادی ہیں، وزیر اعظم مل رہے ہیں، رابطے بھی ہوئے ہیں، نواز شریف سے بھی رابطہ کیا ہے، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان سے بھی کیا ہے کہ اب کیا کرنا ہے، اپیل میں جائیں نہ جائیں، کیونکہ ابھی تک تو نواز شریف بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر اپیل میں جائیں تو کیا موقف اختیار کیا جائے، یہ ساری کی ساری جو ہے مشاورت ہو رہی ہے۔ اس تمام تر صورتحال کے تناظر میں اس فیصلے کو پھر بار بار کہہ رہا ہوں، تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں، اس کی ٹائمنگ دیکھیں، سبزیوں کی تحریر دیکھیں اور اس کا فائدہ کس کو پہنچانے کی کوشش کی گئی، اور کیا سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ اصولوں کے اوپر یا قانون کے اوپر مبنی ہے۔ اس کے اوپر بھی وکلاء کی جو ہے وہ 2 رائے پائی جاتی ہے، لیکن اکثریت یہ کہتی ہے کہ اگر جس طرح پارلیمنٹ قانون سازی کا اختیار رکھتی ہے، سپریم کورٹ آئین کی تشریح کا اختیار رکھتی ہے، لیکن سپریم کورٹ کسی بھی قانون کو اس طرح کالعدم قرار جو ہے وہ نہیں دے سکتی، صرف اس کی تشریح کر سکتی ہے، کالعدم قرار جو ہے وہ نہیں دے سکتی۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔